بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا سکھایا، قتل و غارت کی بری رسم کو مٹایا، زناکاری کو حرام اور فحش کر اسے گندے انسانی کام سے ہم کو نجات دلائی، جھوٹ بولنے، ناحق یتیم کے مال کھانے کو حرام فرمایا، نماز اور خیرات و صداقت کی تعلیم دی، اور ہر حیثیت میں ہم کو حیوانیت کے گہرے گڑھے سے نکال کر انسانیت کے بڑے درجے تک پہنچایا۔ بادشاہ ہمیں اس مقدس تعلیم کو قبول کیا اور اس پر سچے دل سے ایمان لائے۔ ہمارا وہ قصور جس کی وجہ سے مشرکوں کا وفد تجھ سے مانگ کرتا ہے کہ تو ہم کو ان کے حوالے کر دے۔ سیرت ابن ہشام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے صاف اور سادہ مگر روشن اصول کو جب اصحابہ کے سامنے سچی ہمت کے ساتھ پیش کیا تو حبشہ کے حکمران نے مسلمانوں کو اپنی پناہ سے نکال کر کفر کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اچھی آواز سے سورہ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت کی تو حبشہ کا نجاشی بےحد متاثر ہوا۔ اسلام کی دعوت کا مختصر خاکہ جس نے دنیا کے سب سے تاریک انسانی خطے کو ایک بڑی ہی تھوڑی مدت میں سورج کی طرح روشن اور تابناک بنا دیا۔ اس خاکے کے اعتقاد سے اخلاق اور بھلے اعمال کا وہ تمام علم موجود ہے جسے قرآن نے الگ الگ صورتوں میں حبس حال اور مناسب مقام پر زیادہ سے زیادہ بیان کیا ہے، بلکہ پورا قرآن انہی روشن حقیقتوں کا راستہ دکھانے والا اور رہنمائی کرنے والا ہے۔ معراج کے معنی رات میں لے جانے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بے مثال اور حیرت میں ڈالنے والا واقعہ جس میں اللہ نے اپنے رسول کو مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس اور وہاں سے ملأ اعلیٰ تک
جسم کے ساتھ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے سیر کرائی، جو کہ رات کے ایک حصے میں پیش آیا تھا۔ اسی لیے اسرا کہلاتا ہے۔ معراج عروج سے نکالا ہے، جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اس رات میں مالائے اعلیٰ کی بڑھتی منزلیں طے فرماتی ہیں۔ اسے بھی بلند ہو کر اللہ کی نشانیاں اپنی آنکھوں دیکھی، اور ان واقعوں کے ذکر میں وحی کے ترجمان جملہ استعمال فرمایا۔ اسی لیے اس عظیم واقعے کو معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے دو الگ الگ تعبیروں اور واقعوں کی تفصیل میں تھوڑے تھوڑے اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے روایتوں میں میل پیدا کرنے کی غرض سے اسی واقعے کی زیادہ تعداد کا قائل ہونا تاریخی اور حقیقی نگاہ سے ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اور تاریخ داں حافظ امام الدین ابن کثیر کا یہ فرمان کہ ان تمام روایتوں کو جمع کر کے یہ بات اچھی طرح صاف ہو گئی کہ معراج کا واقعہ صرف پاک ہی بار پیش آیا۔ حقیقت کھول دیتی ہے اس واقعے کو۔ اس بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن ان دو باتوں پر سب متفق ہیں۔ ایک یہ کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اور جبکہ ہجرت کے واقعے پر سب متفق ہے۔ تیرہ نبی کو پیش آیا، اور جیسا کہ بخاری میں ذکر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہجرت سے پہلے 3 سال پہلے، اور ایک دوسری روایت کے پیش نظر 5 وقت کی نماز کے فرض ہونے سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو اب معراج کے واقعے کو ہجرت سے پہلے ان 3 برسوں کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔